میں کہتا ہوں ہمارا جیسا عقیدہ ہے نا، ایسا عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس پہ دلائل موجود ہیں الحمدللہ. آپ سروے کر کے دیکھ لیں، غیر جانبدار ہو کے دیکھ لیں. نہیں تو ایک میں بات کیا کرتا ہوں کہ 300 سال کی کتابیں چھوڑ دیں. یہ جو 3 سال ساری خرابی عموماً ان 300 سالوں میں آئی ہے. اس سے قبل کی کتابیں پڑھ لیں، تفاسیر پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، اس سے قبل محققین کی تصانیف پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچائی کیا ہے. اور یہ ایک الگ مضمون ہے اور ایک الگ عنوان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ستھرا، سچا اور پاکیزہ ہم کو عقیدہ عطا کیا ہے. حضور کا نام سن کر ابھی آپ مچل رہے تھے اور اب بھی مچل رہے ہیں. یہ علامت محبت ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا جی تم میلاد کرتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ محفل نعت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن میں اپنے لہجے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھول کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل دلیلیں مانگ رہا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ کہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات محبوب کی ہو رہی ہو اور محب دلیلیں ڈھونڈتا پھرے کہ محبوب کی تعریف کے لیے بھی مجھے دلیل فراہم کرو. دیکھو تو صحیح، حضور کا نام سن کے جس کا چہرہ کھلتا نہیں، جس کے چہرے پہ طمانیت کا نور نہیں پھیلتا، جس کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے چڑھ نہیں جاتی، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اندر اس کا خالی ہے. زبان پہ کلمہ ہے لیکن سینے میں نہیں اترا. اس کا دل نور ایمان سے خالی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر حضور کا ہو اور کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کا تذکرہ سن کے جس کے دل میں تسکین نہ پہنچے، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو تسکین نہ پہنچے. میں کسی دور میں ایک نعت مجھے یاد آ گئی، کبھی کبھی فرصت ملے، آج کل تو خیر فرصت ہی نہیں ہے تو لکھنے کا بھی کبھی شوق ہے، تو ایک نعت پرانی یاد آ گئی کہ مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے، مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے، شہنشاہی چھوڑ کر ان کے گدا ہو جائیے. تو اگلا شعر ہے جس کے لیے میں نے یہ نعت کو چھیڑا، یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو، یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو، آفتیں جب گھیر لیں مدحت سرا ہو جائیے، آفتیں جب گھیر لیں مدحت سرا ہو جائیے، اور بن کے رہیے ان کے در کے ہی ادنا فقیر، بن کے رہیے ان کے در کے ہی ادنا فقیر، گرد کوئے جانا پر جان سے فدا ہو جائیے. اور غالب کا ایک شعر ہے کہ عشق بتاں فکر معاش، اس مختصر سی زندگی میں وہ کہتا ہے کیا کیا کریں، کتنے کام ہیں. تو اس شعر میں اس کا جواب دیا گیا ہے، یاد ہائے رفتگاں عشق بتاں فکر معاش، کس مصیبت میں پھنسے ہو با خدا ہو جائیے، اور ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائیے. تو بات یہ ہے کہ نبی کا تذکرہ یقیناً روح کو قرار دیتا ہے اور قلب کی تسکین کا سبب ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر کی خوشبو سے اپنے مشام جاں کو معطر کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہانے تلاش کرتے ہیں، کوئی بہانہ ملے تو حضور کا ذکر چھڑے. اور حضور کا جب ذکر چھڑتا ہے تو خوشبو پھیلتی ہے، ماحول کے اندر ایک نور پھیلتا ہے. جہاں محافل ہوتی ہیں لگتا ہے جیسا رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور کرم کی برکھا برس رہی ہے. آپ اس کا ادراک کریں، احساسات کی آنکھیں کھولیں، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ جہاں ذکر خدا ہے وہاں نزول رحمت باری ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہاں نزول رحمت باری ہے. جہاں نبی کا نام لیا جائے، یقیناً یہ نام ہی ایسا ہے، کتنا میٹھا نام ہے یہ حضور کا نام. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد. جب لبوں پہ یہ نام سج جاتا ہے تو نطق ایک دوسرے کے دونوں ہونٹ بوسے لیتے ہیں. اور نام ہی ایسا ہے، اگر کوئی تعریف نہ بھی کرنا چاہے نام ہی لے گا تو اس میں تعریف ہے. کیونکہ محمد کا معنی یہ ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن.
محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، حتیٰ کہ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ چشمے سوکھ جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، کاغذ ختم ہو جائیں، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔